سر، نگران گورنر پنجاب ملک احمد خان نے پنجاب اسمبلی سے منظور شدہ حد تک عزت قانون پر دستخط کر دیے ہیں. آپ اس معاملے میں گورنر ہاؤس کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے شریعہ، میں اس معاملے میں آپ کو ایک تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. جب میں نے آپ کے پروگرام میں بھی آئی تھنک بات کی تھی اور میں نے پریس کانفرنس بھی میں نے کی، تو میں نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا کہ پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح خان صاحب نے کہا تھا چیئرمین عمران خان نے کہ یہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، جب بھی کوئی بات ہوگی جو یہ اکٹھے ہو جائیں گے. تو آپ خود ان کا کنڈکٹ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کا کہ میلا فائڈی کیا. تو میں تو کہوں گا کہ یہ ان کا کرمینل اوفینس میں وہ شامل ہوئے ہیں، چونکہ میں ڈیفیمیشن بل کو ایک کرمینل اوفینس سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سوچ پہ پہرا دیں. آپ آرٹیکل 19 کی جو ہے اس کی خلاف ورزی کریں، جس میں قانون شہادت نہ ہو، جس میں آپ کی جائیداد کو اٹیچمنٹ پہ رکھا جائے. تو وہ تو آپ سمجھیں کہ یہ ایک سول مارشل لا کو یہ کر رہے ہیں اس پہ پنجاب میں، یہ کہ ادھر کوئی بولے نہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایکسکیوز ہے، وہ نون کی اس کشتی میں سوار ہے. اچھا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اکٹھے ہیں. اسٹریٹجی فرق ہو سکتی ہے لیکن اوور آل اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ایک پیج پہ ہیں. لیکن یہ اسٹریٹجی کی بھی میں آپ کو بات کروں کہ اگر جس طرح دستخط کیے ہیں اسپیکر نے، تو اسٹریٹجی بھی ایک ہی ہے کہ وہ بندہ چلا گیا ہے گورنر اور ایکٹنگ گورنر دستخط کر رہا ہے. جس طرح ادھر وفاق میں زرداری چلا گیا اور چلو وہ تو پیپلز پارٹی کے ہی تھے، تو انہوں نے الیکشن ٹریبونل ایکٹ جو اس پہ اس نے دستخط کر دیے گیلانی صاحب نے. تو بات اصل یہ ہے کہ یہ ایک ہی رخ ہے دونوں کا. یعنی آپ دیکھیں نا، پیکا ایکٹ کے تحت 40,000 اکاؤنٹ بند ہوا ہے. جنگ کی رپورٹ دیکھ لیں آپ. تو وہ کیا ہے، سوشل میڈیا پر لوگوں کو انہوں نے بند تو کرنا شروع کر دیا، ان لوگوں کی سوچ کو ختم کرنا شروع کر دیا. جی پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے نا، وہ کہتی ہے اگر سردار صاحب کی موجودگی میں یہ بل آتا تو پھر پیپلز پارٹی ذمہ دار ہوتی، وہ جواب دہ ہوتی کہ جی ہم نے بھی اس میں پورا کا برابر کے شریک ہے اور ہم نے اس کو سائن کیا ہے. یہ ان کی غیر موجودگی میں بل آیا اور یہ سائن ہو چکا ہے. نہیں اس طرح نہیں ہوتا. اب لوگ جو ہے نا ایکسپلوجر لوگوں کا بڑھ چکا ہے. اس طرح آپ باتیں کر کے، اس طرح آپ آئیں بائیں شائیں کر کے لوگوں کو بالکل نہیں کر سکتے کہ لوگ آپ کی بات مان جائیں. وہ مانیں، سیدھی سی بات کریں کہ اس ڈیفیمیشن بل میں ہم دونوں ایک ہی وکٹ پہ تھے اور ہم نے کیا ہے. تو اس میں یہ کرنا، ادھر تو تھا تو ابسٹین کیوں کیا، ادھر بل کی مخالفت پنجاب اسمبلی میں کیوں نہیں کی انہوں نے؟ ادھر کرنی چاہیے تھی. ان کی پارلیمانی لیڈر تھے، ان کی باقاعدہ ادھر پارٹی ہے، پارلیمانی پارٹی ہے. تو میں نہیں اس بات کو سمجھتا کہ یہ بات کو ان کی ویلڈ ہے یا اس بات. دیکھیں انہوں نے دو پارٹیز تھیں، انہوں نے لیجیٹیمیٹ کیا ہے پیپلز پارٹی نے ان کے بل کو. اب دیکھیں، اب یہ بات ان کی کرنی، یہ بات ان کی کوئی اپیل نہیں کرتی. لیکن دیکھیں نا، آپ پر بھی تو یہ الزام لگ رہا ہے، یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسپیشلی اپنا سوشل میڈیا جو ان کا پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ وہ لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہی ہے، وہ اشتعال انگیزی پھیلانے کے لیے استعمال کر رہی ہے، ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں. اب دیکھیں عمران خان صاحب کی جو ٹویٹس ہے آج کل، وہ کتنا بڑا موضوع بنا ہوا ہے. ایف آئی اے بھی اس چیز کو پرسو کر رہی ہے. سو آپ لوگ بھی تو اس کو ذمہ دارانہ طریقے سے استعمال کریں. دیکھیں جی، ریاست ایف آئی اے سے، اور میں یہ سب پہلے کلیئر کر دوں کہ ایف آئی اے سے بھی میں پوچھتا ہوں ریاست کیا ہے. آرٹیکل 7 کے تحت ریاست پارلیمان اور عوام ہے، ریاست ادارے نہیں ہے. پہلی بات حکومت ہے. حکومت کے خلاف ہم بولیں گے، پہلے بھی بولتے رہے پھر بھی بولیں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا صرف پاکستان تحریک انصاف ہے؟ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پہ 80-90% ہم ہیں، اور یہ پتہ ہے کہ ہمیں ٹارگٹ کیا گیا ہے. لیکن کیا اس میں کسی کی حد تک عزت یا کسی کی عزت اچھالی گئی ہے؟ دیکھیں ایک پراپر فورم چل رہا ہے. آپ کے پاس پیکا ایکٹ ہے، آپ کے پاس ایک 2002 کا آپ کے پاس ایکٹ آ رہا ہے، تو آپ کے پاس آلریڈی ہیں. یہ اتنی کیا خیر آ گئی؟ اور جو ظلم انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے جو ہمارے مسلح افواج کے ادارے، ان کے سربراہوں کو اس میں لے کے آ گئے. یعنی آپ کیوں آپ گھسیٹ رہے ہیں ہر کسی کو؟ بھئی آپ یہ دیکھیں نا، پیکا ایکٹ کے تو یہ حالات ہے کہ 44,000 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کیا گیا ہے. لوک ایٹ دی انٹینسٹی. یہ اس میں فیس بک، یوٹیوب اینڈ ایکس
دونوں تینوں ہے. اور اس میں آپ خود دیکھ لیں کہ اس 44,000 میں اگر آپ کریں گے نا جی, اس میں زیادہ سرچ کریں گے تو اس میں 44,000 میں سے 40,000 تو پاکستان تحریک انصاف کے ہوں گے. سر اگر آپ ٹارگٹ ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی تو کسی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے نا. آپ نے شہباز شریف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ سیکورٹی آفیسرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے بھی تو ٹارگٹ کیا ہوا ہے نا. پولیٹیکل گورنمنٹ کو کرے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اداروں کو اگر ٹارگٹ کیا جائے تو پھر تو سوال اٹھے گا. دیکھیں جی, ہم نے اداروں کو بالکل ٹارگٹ نہیں کیا ہوگا. ہمارا اداروں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. چند ذہن ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہے, نواز شریف یا شہباز شریف یا مریم نواز, یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, ان کو ہم مانتے نہیں. انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا. خان صاحب پہ ناجائز مقدمات بنائے. ہمارے آج رات بھی ہمارے اوپر, ہمارے ایک حافظ آباد میں ہمارے ایم پی اے پہ FIR ہوئی ہے. دیکھیں اداروں کے ساتھ ہماری کیا لڑائی, ہم کہہ کیا رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے لیکن ہیں. آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں, آپ 1971 کو لے کر آگے ہیں, شیخ مجیب الرحمان کی باتیں ہو رہی ہیں, پھر اداروں کو مطلب ان سٹیک ہولڈرز کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں, سیکورٹی آفیسرز کی لیڈرشپ کو دکھایا جا رہا ہے. Isn't it a بغاوت ٹو؟ یہ بھی تو ایک ریبیلیس اچھا ایکٹ مجھے ہے. ایک بات بتائیں کہ حمود الرحمان کمیشن اس وقت عمران خان تھا. جب حمود الرحمان کمیشن, جب یہ کمیشن بنا, اور پھر دیکھیں اس کمیشن کے 4,000 صفحے پہ اصل جو اس کی ہے جو ریسرچ ہے وہ 4,000 صفحے پہ ہے. 350 صفحہ تو نیکسچر ہے جو ابھی تک لوگوں کو پتہ ہے, وہ تو ابھی تک کلاسیفائڈ ہے. 4,000 صفحہ. مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ ایک رپورٹ ہے اس کو شائع کرنے میں کیا کوشچن یہ پڑتا ہے نا, جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو وہ جب نواز شریف شیخ مجیب الرحمان کی تعریفیں کرتے تھے تو عمران خان صاحب تنقید کرتے تھے. تو آج یہی پرسنالٹی ان کے لیے ہیرو بن گئی ہے, اور اس کو ہم مجیب الرحمان کو ہیرو نہیں بنا رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو شائع کیا جائے. باقی ایک ٹویٹ ہے اور ایک ویڈیو ہے. آپ ٹویٹ اور ویڈیو کو اتنا لے کے بیٹھ گئے, اس میں کیا چیز غلط ہے جی؟ وہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے, اس میں مجھے بتائیں کہ کس نے وہ ویڈیو بنائی ہے. ہمارے سوشل میڈیا پہ لگی, ہمارا سوشل میڈیا کام کر رہے ہیں, ایکٹیو ہے, اور پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ ہی ریلائے کر رہی ہے. مجھے یہ بتائیں 8 فروری کو ہمارا کون سا بندہ باہر تھا؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم الیکشن جیتے ہیں. سوشل میڈیا نے ہمیں تو کسی کو پیالی دے دی گئی, کسی کو پریشر کوکر دے دیا گیا, کسی کو دروازہ دے دیا گیا. ہمارے تو نشان بھی کسی کو پتہ نہ ہوتے. سوشل میڈیا کی وجہ سے PTI ہے جو ہمارا سوشل میڈیا ہے. میں کیٹیگوریکلی یہ بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹویٹ کے اندر ہے کیا, اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے. یہی کہا گیا ہے کہ اس وقت بھی یہی حالات تھے کہ ایک اکثریتی پارٹی کو حکومت نہیں دی گئی. آج بھی وہی حالات ہیں کہ ہمارے سے ہماری حکومت چھین لی گئی. اور اس میں ایک ویڈیو ساتھ لگا دی گئی جو 1971 کے راؤنڈ اباؤٹ بنی ہوئی تھی. صحیح. اس میں مجھے بتائیں کون سی نئی بات ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا سر, لاسٹ کوسچن اگین فار دا کلیئرٹی کہ بل منظور ہو گیا, گورنر ہاؤس گیا, وہاں بھی دستخط ہو گئے. اب آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ کیا لائن آف ایکشن ہے؟ آپ صحافتی تنظیموں کے ساتھ کس حد تک کھڑے ہوں گے, کس حد تک جائیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی دیکھیں جی, صحافتی تنظیمیں جہاں احتجاج کریں گی ہمیں بلائیں گے, ہم حاضر ہیں. ہم اسمبلی میں دوبارہ احتجاج کریں گے. ٹھیک ہے. کوٹ میں جا رہے ہیں, انڈیویجولی بھی جا رہے ہیں, ہماری پارٹی لیڈ وہ کریں گے یا آپ کریں گے؟ نہیں, ہم اپنے طور پہ لیڈ کر رہے ہیں, ہم کریں گے. ٹھیک. دیکھیں اب اگر صحافتی ہماری تنظیمیں, آپ علیحدہ پٹیشن فائل کریں گے؟ ہم تو علیحدہ کر رہے ہیں جی, ہم کر رہے ہیں علیحدہ. ٹھیک ہے, بطور پارٹی آپ پٹیشن فائل بطور پارٹی ہم کر میں. اس میں یہ ہوتا ہے نا جی کہ جب یہ سب پٹیشنز ہو جاتی ہیں تو پھر اکٹھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک. پھر سنا ان کو ایک ہی دفعہ جاتا ہے. ٹھیک. تو ہم پٹیشن اپنی علیحدہ کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم تمام تر تنظیموں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جہاں جہاں تنظیمیں ہمیں بلائیں گی ہم علیحدہ بھی احتجاج کریں گے اور ان کے ساتھ بھی کریں گے.